السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ کے انصاف کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ محمود ایک ریاست کا حکمران تھا۔ وہ بے حد رحم دل، خدا ترس اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی ریاست نے امیر و غریب، عالم و جاہل، اعلیٰ و ادنیٰ، انصاف کے ترازو میں سب برابر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حکمرانی میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور کیا مجال کسی کو تکلیف پہنچے۔ ظالم کو پورا پورا انجام اور مظلوم کو پورا پورا انصاف ملتا تھا۔ ہر ماہ کی آخری جمعرات کو دربار عام لگتا تھا، جس میں ملک بھر سے فریقین انصاف کی امید لے کر بادشاہ کے محل میں جمع ہو جایا کرتے تھے، جہاں باری باری موقف سن کر موقع پر احکامات صادر فرمائے جاتے تھے۔ ہر شخص کو اپنا مطمع نظر بیان کرنے کی آزادی تھی۔ بادشاہ ظالم و مظلوم کے دلائل سن کر اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اس روز صبح سے رات گئے تک سماعت ہوتی رہتی، اور جو کارروائی رہ جاتی اسے آئندہ تاریخ دے دی جاتی تھی، کیونکہ انصاف بر وقت اور فوری ملتا تھا، اس لیے کسی کو کسی سے کوئی گلہ نہ رہتا تھا۔ نہ ہی انصاف کی راہ تکتے تکتے لوگ بوڑھے ہوتے تھے، نہ ہی موت کی دہلیز پار کر جاتے تھے۔ بادشاہ کی انصاف پرستی کے چرچے دوسری ریاستوں میں بھی تھے، اور وہاں کے حکمران بھی اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بادشاہ کو اقتدار وراثت میں ملا تھا۔ اس کے والد عبدالجبار نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ قرآن کریم کا حکم ہے زمین پر انصاف قائم کرو، پس تم بھی اقتدار میں رہنا چاہتے ہو تو کبھی ناانصافی نہ کرنا۔ اگر تم نے انصاف سے کام نہ لیا تو لوگوں کے علاوہ بھی ایک طاقت ہے، اور وہ اللہ کی طاقت ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، بس اس سے ڈرتے رہنا۔ مرتے ہوئے باپ کے ان الفاظ کو وہ اکثر ذہن میں دہراتا رہتا، اور حق و سچائی کا ساتھ دینے سے کبھی پس و پیش سے کام نہ لیتا تھا۔ اس بات نے اس کے اقتدار کو دوام بخشا تھا۔ اس دن بھی جمعرات یعنی کہ یوم انصاف تھا۔ صبح سے لوگ دربار عام میں جمع ہو رہے تھے۔ مختلف مقدمات زیر بحث تھے۔ عوام الناس بھی مقدمات کی کارروائی سننے میں خاص دلچسپی لے رہی تھی۔ جب بادشاہ 5-6 مقدمات کا فیصلہ کر چکا تو ایک نیا مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور، میں ایک گاؤں کا رہائشی ہوں۔ گھی فروخت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں گزشتہ بدھ کو گھی فروخت کرنے کی غرض سے شہر آ رہا تھا کہ آپ کا ایک سپاہی میرے پاس سے گزرا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی ٹانگ گھی کے برتن پر لگی، جس سے گھی کا برتن زمین پر گرا اور میرا نقصان ہو گیا۔ ایک شخص نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر واویلا کرتے ہوئے اپنا مقدمہ بتایا۔ مقدمہ تو عام سا تھا، مگر سرکاری اہلکار پر الزام تھا، لہذا معاملے نے دلچسپی اختیار کر لی۔ لوگوں کی توجہ بادشاہ پر تھی کہ وہ اب کس طرح انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ آیا سرکاری سپاہی کے خلاف فیصلہ دے سکے گا؟ بادشاہ نے مطلوبہ سپاہی کو طلب کیا۔ اس کا نام منصور تھا۔ وہ مؤدب انداز میں چلتا ہوا ملزموں کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ میں حاضر ہوں، وہ بولا۔ منصور:
تم پر الزام ہے کہ تم نے ایک غریب آدمی کا نقصان کیا ہے۔ اس کے گھی کا برتن تمہاری ٹھوکر سے زمین پر آ گیا اور اس غریب کا گھی بہہ گیا، حالانکہ وہی تو اس غریب کی کل کمائی تھی۔ تم نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ افسوس، حالانکہ تم تو سرکاری سپاہی ہو، حکومت تمہیں تمام تر وسائل فراہم کرتی ہے، پھر بھی۔ خیر، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے رعبدار لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ وقت، میں جانتا ہوں کہ ایک سرکاری آفیسر کی حیثیت سے میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہوں۔ میں گشت پر تھا، سرکاری فرائض کی انجام دہی میں گھوڑے کو دوڑا رہا تھا کہ اس شخص کا گدھا بھدک کر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے گدھے کو تو بچا لیا، مگر اس تمام چکر میں میرا پاؤں گدھے کی پشت پر رکھے برتن پر جا لگا۔ توازن بگڑا اور برتن زمین پر گر گیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر برتن کو سیدھا کیا، جس سے تھوڑا سا گھی اس میں سے نکل گیا۔ اس شخص نے مجھے برا بھلا کہا، گالیاں دیں، مگر میں خاموش رہا۔ میں گھوڑے سے نیچے اترا اور جو گھی گرا تھا اسے ایک سوکھے پتے میں محفوظ کر لیا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا یہ کوئی شرارت کرے گا۔ اتنا کہہ کر منصور نے ایک مڑا ہوا سوکھا پتا ایک درباری کے حوالے کیا، جس میں چٹانگ بھر گھی موجود تھا۔ درباری نے وہ بادشاہ کو دکھایا۔ بس اتنا سا گھی؟ تم تو شور مچا رہے ہو کہ سارا گھی بہہ گیا ہے۔ گھی دیکھ کر بادشاہ نے ذرا سخت لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سرکار، یہ سرکاری سپاہی ہے، قانونی داؤ پیچ جانتا ہے۔ اس نے کمال چالاکی سے ساری فضا اپنے حق میں تبدیل کر لی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ گھی تو مٹی میں جذب ہو گیا تھا، یہ بھلا کیسے اٹھا سکتا تھا؟ مجھے نقصان پہنچا کر ہمدردی کے بجائے اس سپاہی نے مجھے سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ حضور، مجھے انصاف چاہیے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ مجھ سے معافی مانگے اور میرے گھی کے 3 گنا پیسے بطور ہرجانہ ادا کرے، تب میں آپ کی انصاف پسندی کا قائل ہو جاؤں گا۔ مدعی نے ہاتھ جوڑ کر تقریباً جھکتے ہوئے بادشاہ سے التجا کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محل میں موجود عوام کی ہمدردیاں بھی اب اس کے ساتھ تھیں۔ غریب آدمی کا نقصان کرنے پر فضا منصور کے خلاف ہو چکی تھی۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ زمین پر سے گھی کیسے اٹھایا جا سکتا ہے کہ منصور بولا، عالم پناہ، آپ گھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں مٹی کی آمیزش بھی ہے، کیونکہ وہ زمین سے اٹھایا گیا ہے۔ جھوٹ سرکار، سراسر جھوٹ۔ اس نے بازار سے گھی خرید کر اس میں مٹی شامل کر دی ہے تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ یہ بہت مکار سپاہی ہے۔ اس شخص کی آواز بھرا گئی تھی۔ بادشاہ عجیب گفتگو کی کیفیت سے دوچار تھا۔ ایک طرف انصاف کا ترازو تھا جو حقدار کو حق دلانے کے لیے بےتاب تھا، تو دوسری جانب حکومتی اہلکار کے وقار کا مسئلہ درپیش تھا۔ معافی اور ہرجانے کا مطالبہ ماننے کے ساتھ ساتھ ضروری تھا کہ اس سرکاری اہلکار کو ملازمت سے بھی فارغ کر دیا جاتا، کیونکہ اس دربار کا یہی انصاف تھا۔ بادشاہ کا دماغ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ سرکاری اہلکار کی وردی اتروا کر سزا سناتا، اسے قاضی جلیل یاد آ گئے۔ قاضی صاحب بہت عقل مند اور دور اندیش منصف تھے۔ بادشاہ نے مشورے کے لیے قاضی جلیل کو بھی دربار میں بلا لیا اور سارا معاملہ گوش گزار کر دیا۔ قاضی جلیل نے مقدمے کی نوعیت کو جاننے کے بعد کچھ مہلت چاہی اور عدالت کی کارروائی آدھے گھنٹے کے لیے مؤخر کر دی۔ عوام کو اس مقدمے کے نتیجے کا بے تابی سے انتظار تھا، کیونکہ معاملہ گمبھیر تھا۔
سرکاری اہلکاروں میں بھی بے چینی تھی۔ ادھر عوام کی ہمدردی مدعی کو حاصل تھی۔ لوگ جلد انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد عدالت پھر آ بیٹھی۔ اس مرتبہ عوام کا جمع غفیر تھا۔ عوام الناس بے چینی سے بادشاہ کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ بادشاہ جیسے ہی تخت پر بیٹھا، سب کی سانسیں رک گئیں۔ وہ بولا، اے شخص، تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے، سرکاری اہلکار پر جھوٹا الزام لگایا۔ تیرا خیال تھا یوں بھاری جرمانہ وصول کر کے ہمیں دھوکہ دے سکے گا۔ اب تجھے دھوکہ دہی کے الزام میں 6 ماہ قید اور جرمانہ کیا جاتا ہے۔ مقدمے کا فیصلہ حیران کن تھا۔ لوگ تو کچھ اور توقع کیے بیٹھے تھے۔ وہ شخص گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا، مگر اب انصاف ہو چکا تھا۔ منصور کو باعزت رہا کر دیا گیا۔ دوستو، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ قاضی جلیل نے آخر بادشاہ کو کیا بتایا کہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ قاضی جلیل نے بادشاہ کو بتایا کہ گھی ایسی چکنائی ہے جو کم درجہ حرارت پر ٹھوس ہو جاتی ہے، لہٰذا برتن گرنے سے گھی کے بہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ تیل ایسی چکنائی ہے جو کم درجہ حرارت میں بھی مائع حالت میں رہتا ہے۔ تیل بہہ سکتا ہے، گھی نہیں۔ گھی جس برتن میں ہوتا ہے ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ ان دنوں گرمی نہیں تھی بلکہ ٹھنڈ تھی، لہٰذا گھی کے بہہ جانے والی بات میں صداقت نہیں تھی۔ یوں قاضی جلیل کے سائنسی مشورے نے بے گناہ سرکاری اہلکار کو سزا سے بچا لیا۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔